وہ بڑی اونچی شان والا ہے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، مزدوری تابڑا اٹھاتا ہے اور ساتھ مزدوری بھی کرتا ہے، ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ وہ تابڑا اٹھاتا ہے، کہیں چلاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کریم آقا پہ درود بھی پڑھ رہا ہے، وہ کریم آقا کی یاد میں بھی لگا ہوا ہے، اپنے رب کی یاد میں بھی لگا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کبھی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کبھی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، کبھی اللہ اکبر کے ترانے بول رہا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کا توحید والا ترانہ وہ اس انداز سے بول رہا ہے، ساتھ تابڑا بھی اٹھائے ہوئے ہے، ساتھ کہیں بھی چلا رہا ہے، ساتھ اینٹیں بھی اٹھا رہا ہے اور اللہ کی توحید کے ترانے بھی بول رہا ہے۔ اس سے بڑا خوبصورت انسان اور کوئی نہیں، اور بچوں کی روزی بھی کما رہا ہے۔ تو اس لیے کریم آقا نے اس کی بڑی شان بیان کی ہے، میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی سماجی حیثیت اور عزت کو بلند کیا ہے۔ آپ نے خود بھی گلہ بانی کا کام کیا، آپ نے تجارت کا کام کیا، یہاں تک کہ آپ نے پتھر اٹھانے کی مشقت بھی سر انجام دی، خود اپنے نرم و نازک کلیوں جیسے نبوت والے ہاتھوں کے ساتھ میرے کریم آقا نے پتھر اٹھائے، صحابہ کے ساتھ مل کر پتھر اٹھائے ہیں کریم آقا نے، اور مزدور کی شان کو بلند کیا۔ آج اینٹیں اٹھانے والا اس نیت سے اگر اینٹ اٹھائے کہ میرے کریم آقا نے بھی پتھر اٹھائے ہیں، مشقت والا کام، پتھر اٹھانے والا کام خود کریم آقا نے سر انجام دیا ہے، اس انداز سے اگر وہ اس سوچ کے ساتھ اگر وہ پتھر اٹھائے گا، اس کا پتھر اٹھانا عبادت بھی بن جائے گا، سنت بھی بن جائے گا، سنت بن جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ نے خود مشقت والا کام سر انجام دے کر، گلہ بانی والا کام سر انجام دے کر، تجارت والا کام سر انجام دے کر رسول اللہ نے مزدور کو سماجی حیثیت سے بھی اوپر کیا ہے اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی بلند کیا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی کمائی سب سے پاکیزہ کمائی ہے؟ توجہ، کریم آقا نے جواب دیا اپنی محنت کی کمائی سب سے پاکیزہ کمائی ہے، جو بندہ محنت کر کے کماتا ہے وہ پاکیزہ کمائی ہے۔ کریم آقا سے اس نے سوال کیا، صحابی رسول نے، رسول اللہ سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی محنت کی کمائی جو کرتا ہے وہ سب سے پاکیزہ کمائی ہے۔ حلال روزی کمانا، حلال روزی کی تلاش میں نکلنا، حلال روزی کے لیے محنت کرنا بہت مقام و مرتبہ ہے اس بات کا۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنا کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے سے آپ حلال روزی کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، آپ محنت کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ اکیلے باہر جاتے ہیں، دھوپ بھی برداشت کرتے ہیں گرمیوں میں، ساون بھادو کی دھوپ کے اندر اوپر چھت پر جا کر کام کرنا، دابڑا اٹھا کے اوپر لے کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اوپر سے دھوپ ہو، اوپر سے دابڑا اٹھا کے آخر والی چھت پہ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ توجہ، محنت مزدوری کرنا، حلال روزی کی تلاش میں اپنے جسم کو لگانا، اپنے جسم کو کھپا دینا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، او مزدوروں، جو تم اللہ کے رضا کے لیے، اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے نفقے کے لیے جو تم محنت کرتے ہو، جو تم مزدوری کرتے ہو، جو تم مشقت کرتے ہو، جب تم گھر سے ایک دن کے لیے مشقت اور مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہو، وہ تمہارا ایسا ہے جیسے تم نے امام عادل کے ساتھ، وقت کے امام عادل کے ساتھ آپ نے
اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں نکل کر جہاد کیا، 1 سال جہاد کرنے کے بعد ایک دن مشقت اٹھانا، بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی کرنے کے لیے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 1 دن کی مشقت جو ہے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے 1 سال تک امام عادل کے ساتھ، یعنی مجاہد سپہ سالار کے ساتھ، اسلام کے سپہ سالار کے ساتھ میدان جہاد میں 1 سال اس نے گزارا ہو، ایسا ہے وہ بندہ جس نے 1 دن کے لیے اپنی اولاد کے لیے روزی کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر باہر مشقت اٹھائی، محنت کی۔